اپنی زندگی کو ایک نئے ڈگر پر لے آنا ہے، ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، ایک جذبہ کے ساتھ، ایک شعور کے ساتھ۔ جن لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو چکا کہ یہ قوم ایسی ہے تو ان کے نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے میرے بھائیوں ٹائم چاہیے۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، انہوں نے مکے میں زندگی بسر کی۔ لوگوں نے ایک نظریہ بنا لیا، بھئی یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ فرماتے تو نہیں تھے، انہوں نے ایک اپنی طرف سے بنا دیا۔ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ بھئی ان خداؤں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کر۔ ان کے بتوں کو برا بھلا تو نہیں فرماتے، ان بتوں کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کر۔ انہوں نے ایک مائنڈ بنا لیا، ایک سوچ بنا لی۔ 20 سال گزر گئے، وہ سوچ تبدیل نہیں ہوئی۔ مدینہ چلے گئے، 30 سال لگ گئے، یا جتنے بھی سال کم و بیش، تو پھر ان لوگوں کے اندر یکسر تبدیلی آ گئی۔ پورے مکے کا چھوٹا بڑا بوڑھا جوان مرد عورت سب کے سب ماننے پر تیار ہو گئے کہ یہ سچا ہے۔ فقیروں، یہ دنیا کے سامنے اپنے عمل، اپنے اخلاق، اپنے صبر اور اپنے برداشت سے بات منوانی ہے، واعظ تقریر اور ڈھول بجانے سے نہیں۔ ایک بہترین کردار کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو کل سے کام شروع ہے۔ جتنے بھی احباب آئے ہیں، وہ کام یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آنا ہے، جو میں نے عرض کی، اور آپ مزید اس پر سوچیں۔ کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے مستقبل کے چیلنجز کے لیے، ان کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے، ان کی بہترین تربیت، بہترین تعلیم۔ تعلیم صرف وہ نہیں چاہیے جس میں ہمارے بچوں کا، ان کے والدین کا شوق ہوتا ہے کہ پیٹ پالنا ہے۔ بے شک پیٹ بھی پالنا ضروری ہے، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ پڑھے گا تو پیٹ پالیں گے۔ ہم بچوں کو اس لیے پڑھائیں گے، بہترین تعلیم دلوائیں گے کہ وہ بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھیں، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہو، چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، عزت اور وقار اور احترام دینا اور لینا جانے، اور زندگی کا جو مزہ ہے جس کو اللہ نے کہا ہے فی الدنیا حسن، وہ عملی نمونہ ہمارے بچے پیش کریں گے۔ لیکن بڑوں کی شفقت اور ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ تو میں طویل ہو گیا ہوں، گفتگو زیادہ ہو گئی ہے۔ دو کام، اپنی تبدیلی، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ، اور اس کے ساتھ اپنے معاش کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد شروع کریں۔ ضروری ہے، اور محنت کریں، زراعت میں، تجارت میں، ملازمت میں، جس کسی میدان میں ہیں پوری سچائی سے محنت کریں تاکہ آپ معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں، خود کفیل بن جائیں، اور اس قابل ہو جائیں کہ کسی میرے خدا کے پیارے بندے کی کبھی مدد بھی کر سکے، میرے پیارے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق کسی محتاج ضرورت مند کی مدد بھی کر سکے۔ بے شک آپ میں سے ہر شخص سب کی مدد نہیں کر سکتا، آپ میں سے کوئی ایک شخص ان سب کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ان میں سے بننا ہے۔ جو اتنے مجمع میں ایسے لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ موجود ہیں جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی نیت ہے مدد کرنے کی، ان کا ارادہ ہے مدد کرنے کا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی محنت اور کوشش سے اس قابل بنایا ہے کہ اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں، کسی بھائی کی بھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔